فوٹیج تھی. خاتون آئیں, بیکری بند تھی, ڈیفینس لاہور کا علاقہ تھا, زبردستی انہوں نے بیکری کو کھلوایا. اندر ایک سویپر تھا, صفائی کرنے والا, اس سے کہا کہ وہ بیکری پروڈکٹس خریدنا چاہتی ہیں. سویپر نے کہا کہ جی وہ سیلز مین نہیں ہے اور اس وقت بیکری بند ہے, وہ اندر صفائی کر رہا ہے. لیکن انہوں نے زبردستی کی, اس کے ساتھ ایسے انگلی کو کر کے انہوں نے اس کے ساتھ دھمکی امیز لہجہ بھی اختیار کیا. بعد میں وہ واپس چلی گئیں اور تھوڑی دیر بعد اپنے سادہ کپڑوں میں گارڈز کو بھیجا, جن کے پاس 8-9 پولیس والے تھے. انہوں نے اس سویپر کو اندر سے نکال کے مارا. یہ خاتون کون تھی؟ جنہوں نے سر پہ حجاب بھی پہنا ہوا تھا. یہ جناب وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب کی بیٹی, اور ان کا نام ہے رابعہ. اور یہ جو فوٹیج ہے یہ چلانے سے پہلے ہم نے پنجاب گورنمنٹ کے جو ترجمان ہیں ان سے رابطہ کیا. انہیں بتایا کہ ایسا ایک واقعہ ہوا ہے, کیا آپ نے اس کا کوئی نوٹس لیا ہے؟ تو انہوں نے یہ واقعہ ان کے بقول وہ چیف منسٹر کے نوٹس میں لے کے آئے, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے ہمیں بتایا کہ چیف منسٹر یہ واقعہ 7 اکتوبر کو پیش آیا. چیف منسٹر اس وقت پاکستان میں نہیں تھے, واپس آئے. آج ان کو جب یہ بتایا گیا انہوں نے اس کا نوٹس لیا, اور اب ان کا یہ کہنا ہے کہ تھانہ ڈیفنس لاہور میں ایف آئی آر درج ہو گیا. یہ جو لوگ ایک غریب آدمی کو مار رہے تھے, ایف آئی آر نمبر ہے 641/2 US 506, اور ان 8 جو گارڈز ہیں ان کو, جن میں پولیس والے بھی ہیں اور پرائیویٹ گارڈز بھی ہیں, ان کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا گیا. اور ذرائع کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پرائیویٹ گارڈز تھے یہ چیف منسٹر کے داماد کے گارڈز تھے. تو صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ ایسے واقعات روز ہوتے ہیں, ہمیں تو مشکل سے ہی ان کا ثبوت ملتا ہے. تو یہ ثبوت آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیا ہے. اب ہم بات کریں گے جو ملک کی اس وقت ایک اہم ترین سیاسی صورتحال ہے. ایک جماعت کہہ رہی ہے شمالی وزیرستان میں آپریشن کیا جائے, دوسری جماعت کہہ رہی ہے نہ کیا جائے, اور کچھ بڑی جماعتیں جو ہیں وہ اس پہ ان ڈیسائیڈڈ لگ رہی ہیں. کوئی ان کا حتمی اوپینین سامنے نہیں آ رہا. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب بابر غوری صاحب, متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما وفاقی وزیر. نور عالم خان صاحب, پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی, پشاور سے ان کا تعلق. جناب انصار عباسی صاحب, دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن اور تجزیہ نگار, کالم نگار. اور پشاور میں ہمارے نمائندے مشتاق یوسف زئی بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. بابر غوری صاحب, میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ ذرا سن لیں کہ الطاف حسین صاحب نے جو بات کی, آپ کے قائد نے جلسے میں کیا بات کی. with no other option but to look towards international communities to save their children's lives. الطاف حسین صاحب نے بہت واضح الفاظ میں یہ کہا ہے کہ کرش کیا جائے, ایک آپریشن کیا جائے جس میں کہ طالبان کو کرش کیا جائے, ورنہ جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے انٹرنیشنل فورسز کی طرف دیکھیں گے. بابر غوری صاحب, اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں, پاکستان کے عوام کو اب جو صورتحال ہو گئی ہے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو قائد اعظم کا پاکستان چاہیے یا طالبان کا پاکستان چاہیے. آج پانی سر سے گزر چکا ہے. اس واقعے کو مختلف لوگ اب اس کو ٹوسٹ کر رہے ہیں, رنگ دے رہے ہیں. کوئی میڈیا پہ اٹیک کر رہا ہے کہ میڈیا نے بہت زیادہ اس کی ہائپ کریٹ کر دی. کوئی کہہ رہا ہے جی وہ ڈرون اٹیکس کے اوپر جو واقعہ تھا اس پہ کیوں نہیں ہوا, لال مسجد پہ کیوں نہیں ہوا. دیکھیں, ڈرون اٹیکس کے اوپر جو واقعات ہوتے ہیں اس کے اندر بڑے بڑے مجرم مارے گئے, جو مطلوب لوگ تھے, جو بہت بڑے بڑے دہشت گرد تھے. اس میں کولیٹرل ڈیمیج ہوا جس کے لیے ہر ایک نے مذمت کی, ہم نے بھی کیے, خواتین بچے, اور ہم ڈرون کے خلاف بھی ہیں. لیکن اگر وہ صرف اس بات پہ ہوتا ہے کہ خواتین بچے مارنے اور وہ بھی غیر ملکی, تو پھر بھی پاکستانی قوم کھڑی ہوتی اور اس سے زیادہ ریئیکشن دیتی اگر ایک یہ واقعہ ہوتا. لیکن اپنے ہی مسلمان, اپنے ہی لوگ اور اپنی ہی بچی کو, جو ایک 14 سال کی بچی ہے, اس کو سر پہ گولی مارے اور اس بات پہ کہ وہ تعلیم چاہتی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ کے پروگرام میں سب سے پہلے میں نے آپ کے پروگرام میں اس کو دیکھا تھا, اور وہ بھی سوات میں آپ نے کیا تھا. اور کب کیا تھا؟ جب طالبان کا اور آرمی کا ایک امن معاہدہ ہوا تھا. اس کے بعد اس بچی نے خوشی میں کہا تھا کہ مجھے خوشی ہے کہ ہمارے اسکول ہمیں واپس ملیں گے. اور جب اس کو روکا گیا کہ 34 سے اوپر کوئی لڑکی اسکول نہیں جائے گی, تو پھر اس نے یہ آواز اٹھائی. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ پاور دی. بڑے بڑے ہمارے لوگ منافقت کرتے ہیں, باہر کچھ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, اندر کچھ ہیں. یہ تو ایک واحد الطاف بھائی ایسی ہے لیڈر جو کھل کے
دھڑلے سے بغیر کسی اس کے کہ مجھے کوئی ووٹ بینک نہیں چاہیے، کچھ چاہیے. میں پاکستان کو بچانا چاہتا ہوں اور پاکستان کے مسئلے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو حل کریں. اور حل کیا ہے؟ بات چیت ہو چکی، امن معاہدہ بھی ہوا. نہیں ہوا تو یہ آپشن ہے، یا تو آپ ان کو روکیں، ان کے خلاف کارروائی کریں. پولیس نہیں کر سکتی تو بچی آپ کے پاس، ریاست کے پاس ایک ادارہ، رینجرز یا فوج، تو یہ مل کے کارروائی کریں. اور پاکستان کے آج وہاں واقعات ہوا ہے، کراچی میں، اسلام آباد میں، لاہور میں. اسلام آباد میں اگر یہ لال مسجد کا آپریشن نہیں ہوتا تو اسلام آباد میں بھی یہ واقعات ہو رہے تھے. چینی خواتین کو اغوا کیا گیا، ڈنڈا بردار خواتین نکلتی تھیں، گاڑی کوئی خاتون چلا رہی اس پہ اٹیک ہوتا تھا. تو یہ واقعات تو ہوئے ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ یا حکومت یا ریاست جب اپنی ریٹ پیدا کرتی ہے تو کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے. اور لیکن بحیثیت انٹرنیشنل فورسز سے کیا مراد ہے آپ کی؟ انٹرنیشنل فورسز سے مراد ہے آج افغانستان کے اندر جب حالات بگڑ گئے تو دوسری فورسز آ کے ان کو لوگوں کو بچا رہی ہیں. تو یہ ہم اپنے ملک کو افغانستان نہیں بنانا چاہتے. تو الطاف بھائی وارن کر رہے ہیں، وارننگ دے رہے ہیں کہ اس صورتحال پہ نہ پہنچو، اس نہج پہ نہ پہنچو. نور عالم خان صاحب، آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے، آپ پہ خود بھی حملہ ہو چکا ہے، لیکن شکر ہے کہ آپ بچ گئے. اب آپ یہ بتائیے کہ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ ملالہ پہ حملے کے خلاف تو پوری قوم متفق ہے، لیکن شمالی وزیرستان میں آپریشن کے مسئلے پہ ڈیوائیڈڈ اوپینین ہمیں مل رہی ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ حامد میر بھائی. بیسکلی جو وزیرستان کا مسئلہ ہے، ہر ایک اپنا تجزیہ دیتا ہے. اب پاکستان، پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان فوج اور پاکستان کی حکومت جو بھی ہے، چاہے پریزیڈنٹ زرداری صاحب ہیں یا ہماری جو پاکستان کی، یہ اوپر سے امریکن ڈکٹیشن وہ کرتے ہیں. الحمدللہ ایسے کوئی بات نہیں ہے. ہم نہ تو امریکن ڈکٹیشن پہ چلتے ہیں، نہ ہم ان سے کوئی بات وہ کرتے ہیں. جو بندہ بھی، جو کوئی لوگ بھی ہو، جو پاکستان کی سوورینٹی کے لیے خطرہ ہو، ڈیفینیٹلی وہاں پہ حکومت اپنا ریٹ اسٹیبلش کرتی ہے. جہاں تک آپ نے وزیرستان کی بات کی، تو حکومت اس وقت آپریشن، یا وزیرستان یا کوئی اور بھی ایریا ہو، اس وقت آپریشن کرے گی جس وقت پاکستان کو لگے گا کہ وہاں پہ آپریشن کرنا چاہیے. اب جہاں تک ڈرون اٹیکس کی بات ہے، میں نے میرا تھوڑا سا ان سے اختلاف یہ ہے، میں امریکن ڈرونز کو یہ نہیں مانتا کہ اگر چاہے وہ جو دہشت گرد ہیں ان کو مارتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بچے ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ میں یہ چاہتا ہوں ہمارے لوگ، ہم جو یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ٹیکنالوجی پاکستان کو مہیا کیا جائے اور پاکستان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ ہو تو اس کے بعد پھر صحیح ہے جو بھی بات، لیکن وہ لوگ نہیں کریں گے. اگر کوئی بھی، کیونکہ پاکستان کی داخلی امور میں ہم یہ نہیں چاہتے، چاہے وہ امریکنز ہوں، چاہے وہ نیٹو فورسز ہوں، کہ وہ اندر آئے. آپ کے خیال میں ابھی شمالی وزیرستان میں آپریشن کا وقت نہیں ہے؟ دیکھیں، آپریشن کا میں یہ کہتا ہوں کہ جب وقت آئے گا اور پاکستان مناسب سمجھے گا، اس میں خالی پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہوگی، اس میں ساری پارٹیز بھی ہوں گی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو ڈیسیجن لیتے ہیں اس میں چیف آف آرمی سٹاف بھی بیٹھے گا، پریزیڈنٹ صاحب بھی ہوں گے، پرائم منسٹر، کیونکہ یہ ایک معمولی بات نہیں ہے. لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ ہم اگر کسی جگہ پہ آپریشن کے لیے جاتے ہیں تو کیا اس طرف پہ جو افغانستان ملالی پہ جو ہماری بیٹی تھی، ہماری بھتیجی بھی ہے، ہماری چھوٹی خود بچیاں ہیں، اب مجھے بتائیں اس پہ اٹیک ہوتا ہے، کہاں سے ہوتا ہے؟ نورستان میں یہ مولانا فضل اللہ بیٹھا ہوا ہے، 400 لوگ ہمارے وہاں پہ وہ اٹیک کرتے ہیں ہمارے فوجیوں پہ، ہمارے گاؤں افغانستان میں بیٹھے، افغانستان سے بیٹھ کر وہاں پہ حملہ کرتے ہیں. میں نے اس دن بھی اسمبلی میں کہا کہ میں نے ان کے خلاف اور ان امریکنز کو اور باقاعدہ کہ اگر یہ آپ ان کو کنٹرول نہیں کرتے اور ان کے خلاف ایکشن نہیں لیتے تو کائنڈلی ہم آپ کے ساتھ تھوڑا سا پھر وہ ایسے وہ نہیں ہوگا. تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت یہ ہے کہ یہ سب کی رائے لے گی اور ایسے نہیں ہے کہ بند آنکھوں پہ الیکشن وہ کر سکتے ہیں. انصار بھائی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کل ایک بہت بڑے جلسے سے خطاب کیا، انہوں نے اس سلسلے میں کیا بات کی، ذرا آپ سن لیں. ملالہ ہماری بیٹی ہے، ملالہ کا دوپٹہ ہماری عزت ہے، لیکن ملالہ جیسے بچیوں کے خون پر اپنے سیاست کی شیش محل تعمیر مت کرو. آج پاکستان کے اندر اس واقعے کو ہماری مقتدر قوتیں، ہماری فوج کی قوت، ہماری حکومت مل کر ایک نئے آپریشن کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے. اس واقعے کی بنیاد پر تم ایک بار پھر فوج کو ایک جنگ میں جھونکنا چاہتے ہو، ایک بار پھر تم ملک کے اندر خون کی ہولی کھیلنا چاہتے ہو.
जमीयत उलमा इस्लाम आपको ऐसा जालिमाना इकदाम एक बार फिर इस बहाने से दोहराने की इजाजत नहीं दे सकती। तो बड़े वाज़ेह अल्फाज में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि हम शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन की मुज़ाहमत करेंगे। अंसार आबादी साहब, आप मौलाना साहब से इत्तफाक करेंगे या अल्ताफ हुसैन साहब से? देखिए, मैं तो इन प्रिंसिपल इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि पाकिस्तान में किसी भी जगह मिलिट्री ऑपरेशन किया जाए। बेशक कराची में हो जहाँ सबसे ज़्यादा किलिंग्स होती हैं, बेशक बलोचिस्तान में जो कि पाकिस्तान को बलोच मानते ही नहीं, जहाँ पे पाकिस्तान का झंडा जलाया जाता है। आर्मी का काम ये नहीं होता कि आप उनको अपने लोगों से लड़ा दें। और 9/11 के बाद कितने मिलिट्री ऑपरेशन हो चुके, हम उस मर्ज का जो असल मर्ज है उसका इलाज नहीं कर रहे, हम सिम्टम्स को, टीटीपी एक सिम्टम है, हम सिम्टम्स का ट्रीटमेंट करना चाहते हैं और हम ये समझते हैं कि मर्ज ठीक हो जाएगा। जब तक उस मर्ज का इलाज नहीं ठीक होगा और उसके लिए ना हमारी हुकूमत तैयार है, उसके लिए ना हमारी फौज तैयार है। और बीमारी वो क्या है, असल मर्ज क्या है, वो मर्ज है वो हमारी 9/11 की पॉलिसी जो मुशर्रफ ने बनाई और अभी भी कंटिन्यू कर रही है, जिसमें जो सरासर अल्लाह की किताब कुरान पाक की बिल्कुल क्लियर कट वॉयलेशन में हमने मदद की अमेरिका की कि आप जितने चाहे 10 लाख से ज्यादा हमारे मुसलमान, आपने अपने बच्चों की बात की, अफगानिस्तान में जितने लोग हैं वो हमारे मुसलमान भाई थे, हमारे बच्चे थे, हमारी बहनें थीं। उस खराब पॉलिसी की वजह से हमने अमेरिका की दोस्ती की खातिर अल्लाह की दुश्मनी को हमने प्रेफर किया कि ठीक है, हमें अपने अल्लाह से हमने ये आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। सो जब तक देखें, जब तक रूट कॉज आप ठीक नहीं करेंगे, आप बताएं कि कितने ऑपरेशन साउथ में ऑपरेशन नहीं हो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि फौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं। लेकिन ये बताएं, 14 साल की बच्ची पर हमला कुरान और सुन्नत के मुताबिक है या नहीं? इसको तो सब हर बंदे ने, मुझे बताएं कोई एक शख्स जिसने कहा हो कि ये अच्छा हुआ है। इसकी तो कंडेमनेशन ऑल अलोंग हर शख्स ने कंडेम किया। और किसी भी किस्म की इस्लामी शरीयत, कोई भी अल्लाह की तालीमात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, किसी भी लिहाज से आप टच भी नहीं कर सकते। जंग की हालत में आप बच्चों को हाथ नहीं लगा सकते, जंग की हालत में आप औरतों को हाथ नहीं लगा सकते, जंग की हालत में आप उस शख्स को हाथ नहीं लगा सकते, जहाद की हालत में जो आपके ऊपर तलवार ना उठाए। ये तो बच्ची थी, इसकी सोच। कलमा पढ़ा हो, बात ये है, ये इवन कलमा ना पढ़ा हो आप नहीं मार सकते, किसी इनोसेंट को नहीं मार सकते। देखें जी, ये बाकायदा यहाँ पे कलमा जिसने पढ़ा हो उस पे उसका सर आप नहीं कलम कर सकते। उसकी तो हुर्मत ही डिफरेंट है ना। दूसरी बात, ठीक है, हम अमेरिका के देखें, हम कहते हैं उस वक्त वो आमरीत का दौर था, उसके खिलाफ थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आवाज उठाई है। हम अब भी कहते हैं, पहले भी कहते थे कि नॉट अ सिंगल पाकिस्तानी वॉज इन्वॉल्व इन 9/11, नॉट अ सिंगल अफगानी वॉज इन्वॉल्व।